عسکری املاک پر دھاوا بولنے اور شہداء کی یادگاروں کو آگ لگانے کے مبینہ سہولتکاروں، مفرور ملزمان اور ماسٹر مائنڈز کا انجام قریب آ چکا ہے۔ حکومت اور عسکری قیادت نے گرفتاریوں کے دوسرے مرحلے میں سانحہ 9 مئی میں ملوث بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس معاملے سے آگاہ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگلے 2 ہفتے کے دوران اس حوالے سے واضح پیش رفت دکھائی دے گی اور بڑی گرفتاریاں متوقع ہیں۔ دوسری جانب لاہور پولیس نے عام انتخابات 2024 کے دوران 9 مئی کے اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ لاہور پولیس کے مطابق انتخابی مہم اور کارنر میٹنگز میں 9 مئی کے اشتہاری ملزموں کی موجودگی پر گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعت سے وابستہ اشتہاری ملزمان انتخابی مہم میں سرگرم ہیں اور سنگین مقدمات کے اشتہاریوں کی گرفتاری چار دیواری کے اندر سے بھی کی جا سکتی ہے۔ 9 اور 10 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر کی گرفتاری کے لیے کام جاری ہے اور عسکری ٹاور حملہ کیس سمیت دیگر مقدمات میں ملوث درجنوں رہنما اور کارکن گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ ملزمان کا سراغ لگانے کے لیے کارنر میٹنگز اور سیاسی جلسوں کی نگرانی کی جا رہی ہے اور اس میں ملزموں کی موجودگی پر ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ خیال رہے کہ ملکی سیاست میں مکافات عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ 2018 میں نون لیگ ریاستی عطاب کا شکار تھی، جبکہ اب ماضی کی لاڈلی تحریک انصاف اپنی شرپسندانہ سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے انجام کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ 2018 میں نون لیگ کی مرکزی قیادت پابند سلاسل تھی، جبکہ اب پی ٹی آئی کے اکثر قائدین جیلوں میں، جبکہ باقی ماندہ قیادت روپوش ہے۔ تاہم الیکشن کا وقت قریب آتے ہی سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریوں میں تیزی آنے والی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل سال 2018 میں بھی عام انتخابات سے قبل مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیر اعظم نواز شریف کو جیل میں قید کیا گیا تھا، جبکہ مختلف کیسز میں مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ اب دوبارہ عام انتخابات سے قبل پی ٹی آئی کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان جیل میں ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے دیگر رہنما بھی مختلف مقدمات میں گرفتار ہیں۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملک میں جیسے ہی عام انتخابات کا اعلان ہوا تو ایک پارٹی کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہونے والا ہے، تو کیا ملک میں 2018 والے حالات پیدا ہو گئے ہیں؟ اس حوالے سے سینئر تجزیہ کار انصار عباسی نے کہا ہے کہ 2018 میں ہونے والے عام انتخابات سے قبل سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریوں کا جو سلسلہ تھا اب بھی ویسا ہی ہے، لیکن اس دفعہ ہونے والی گرفتاریاں کچھ خاص اس لیے ہیں کیونکہ یہ گرفتاریاں 9 مئی کے بعد ہوئیں۔ 2018 میں تو نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک لڑائی تھی، لیکن اس لڑائی میں زبانی کلامی ہی کسی حد تک کچھ باتیں ہوا کرتی تھیں، لیکن 9 مئی کا واقعہ زبانی نہیں تھا، اس لیے عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ انصار عباسی نے مزید کہا کہ جس دن 9 مئی واقعہ ہوا تھا اس دن سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب پی ٹی آئی کے لیے سیاست بہت مشکل ہو جائے گی۔ 2018 میں بہت کچھ اس طرح کا ہوا تھا، لیکن 9 مئی بہت سخت واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے لوگ 9 مئی کے حوالے سے بہت ہلکی سی بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ اتنی ہلکی بات ہے نہیں جتنی وہ ہلکی لے رہے ہیں۔ پاکستان کی فوج کے اوپر اس طرح سے حملہ کبھی کسی نے نہیں کیا کہ تنصیبات کو ہی آگ لگا دی ہو۔ انصار عباسی نے کہا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی سیاسی پارٹی فوجی تنصیبات پر دھاوا بولے گی۔ دوسری جانب تجزیہ کار اعزاز سید نے کہا ہے کہ الیکشن سے قبل گرفتاریوں کا سلسلہ نیا نہیں ہے، ہر الیکشن سے قبل اسی طرح گرفتاریاں ہوتی ہیں، لیکن اس مرتبہ کی گرفتاریوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس مرتبہ 9 مئی کا واقعہ نیا ہے اور یہ واقعہ زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اعزاز سید نے کہا کہ نواز شریف کے کیس کا فیصلہ سال 2018 میں عام انتخابات سے چند روز قبل آیا تھا، جبکہ لیگی رہنما حنیف عباسی کے کیس کا فیصلہ تو الیکشن شیڈول کے بعد آیا تھا۔ ابھی تو اور بھی بہت کچھ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو آئندہ عام انتخابات میں بہت نقصان ہوگا، شاید ایسا نقصان ہو جو ماضی میں کسی پارٹی کو نہ ہوا ہو۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔